دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت خطے کی صورتحال کے پیش نظر ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اس کا بوجھ عام آدمی پر نہ پڑے۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی آج اسلام آباد میں شروع ہوئی، جس کا مقصد انٹرنیٹ کی رفتار کو بہتر بنانے کے لیے نیکسٹ جنریشن کی موبائل سروسز کا آغاز کرنا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ افغانستان دہشت گرد گروپوں اور غیر ملکی حمایت یافتہ جنگجوؤں کی پناہ گاہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ، بین الاقوامی کرکٹ میچ، کل میرپور بنگلہ دیش میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطے میں جنگ کے باعث پیدا ہونے والی معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے 14 نکاتی جامع کفایت جاری منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کفایت جاری کے اقدامات سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کے بعد قوم سے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اضافی ایندھن کے استعمال سے بچنے کے لیے ماہ سوا ضروری خدمات فراہم کرنے والے محکموں کے سرکاری اور نجی شعبے کے تمام اداروں کے 50% ملازمین گھروں سے کام کریں گے۔ انہوں نے وفاقی کابینہ کے ارکان، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کے غیر ضروری سرکاری بیرون ملک دوروں پر بھی پابندی کا اعلان کیا، سوائے ان دوروں کے جو قومی مفاد کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں اور دیگر مافیاز کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے معاشی صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی صورتحال اور جنگ نے ہماری بڑی محنت سے حاصل کیے گئے معاشی استحکام کو متاثر کیا ہے، تاہم حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اس کا بوجھ عام آدمی پر نہ پڑے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں جلد خراب ہونے والی غذائی اشیاء کی صورتحال کا جائزہ لینے اور اندرون ملک ان کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اضافی ذخائر کی برآمدات کی سہولت فراہم کرنے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ علاقائی تجارت کی بدلتی ہوئی صورتحال اور بعض روایتی تجارتی راستوں میں رکاوٹ کے پیش نظر کمیٹی نے متبادل برآمدی راستوں، سمندری روٹس اور ممکنہ نئی منڈیوں کا جائزہ لیا۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی آج اسلام آباد میں شروع ہوئی، جس کا مقصد انٹرنیٹ کی رفتار کو بہتر بنانے کے لیے نیکسٹ جنریشن کی موبائل سروسز کا آغاز کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیلامی کو آئی ٹی سیکٹر کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ قومی معیشت میں مثبت کردار ادا کرے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ AI، بلاک چین اور ویب 3.0 جیسی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ملک نئی معیشت کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ اسپیکٹرم کی دستیابی ان پیش رفتوں کی حمایت میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شیزہ فاطمہ نے کہا کہ یہ ملک کی سب سے بڑی اسپیکٹرم نیلامی ہے اور اس یقین کا اظہار کیا کہ اس سے اسپیکٹرم کی دستیابی دگنی ہو جائے گی۔ نیلامی کے لیے سازگار حالات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یہ نیلامی کامیاب ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ افغانستان اندرونی و بیرونی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہ ہے۔ انہوں نے یہ بات افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مندوب نے کہا کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی اس کے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ ساتھ خطے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ مندوب نے خبردار کیا کہ افغانستان میں فروغ پانے والی دہشت گردی کے اثرات صرف پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان اپنے شہریوں اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری دفاعی اقدامات کرے گا۔ عاصم افتخار احمد نے افغانستان اور بھارت کے نمائندوں کے ریمارکس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے منصفانہ اقدامات بردر افغان عوام کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف افغان سرزمین سے ابھرتے ہوئے دہشت گردی کے مسلسل خطرات کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ افغانستان میں تخریب کاری کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان کے سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی بھڑکانے کی اپنی پالیسی ترک کرے۔ معروف ہدایت کار مسعود پرویز کی 25ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مسعود پرویز 1918 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انہیں 1957 میں فلم انتظار کے لیے بہترین ڈائریکٹر کے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مسعود پرویز نے فلم ہیر رانجھا اور خاک و خون کے لیے بہترین ہدایت کار کا نگار ایوارڈ بھی جیتا، جبکہ ان کی دیگر فلموں کو کئی کیٹیگریز میں نگار ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ مسعود پرویز 2001 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ میچ کل میرپور بنگلہ دیش میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 1:15 پر شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہمارے ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔